بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اپنے چینل اردو میرا پیار پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے اردو ادب کی ایک مفید اور معلوماتی کتاب کا مختصر تعارف پیش کروں گی اور آئندہ کبھی اس پر تفصیلی بات کروں گی۔ اس کتاب کا نام ہے منتخب ادبی اصطلاحیں اور اس کے مصنف محمد فخر الحق نوری، صدر شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی ہیں۔ ناشر ضیاء الحق قریشی، مطبع پولیمر پبلیکیشنز لاہور، طباعت آداب پریس لاہور۔ یہ کتاب 16 ستمبر 1989 میں لکھی گئی اور سال اشاعت 1990 ہے۔ اس وقت اس کی قیمت 45 روپے تھی۔ ڈاکٹر نوری صاحب نے اس کتاب کا انتساب اپنے بیٹے بلال کے نام کیا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے اپنے جذبات اور کیفیات دل کو ان لفظوں میں بیان کیا۔ بولتا ہے وہ تو بج اٹھتے ہیں میرے دل کے تار، بولتا ہے وہ تو بج اٹھتے ہیں میرے دل کے تار، اس کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں بہت جادو اثر۔ استاد محترم فخر الحق نوری صاحب کی یہ کتاب اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ایسی نعمت جیسی ہے جو کافی دیر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ملے تو بسم اللہ، شکرن اللہ اور الحمدللہ کہے بنا نہیں رہ سکتے، یا یوں سمجھے کافی مسافت طے کرنے کے بعد ملنے والا وہ شجرے سایہ دار ہے جو جسمانی تھکن کو دور، روح کو پرسکون اور دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے۔ یہ کتاب لائبریریوں، دکانوں اور بک سٹالز کی خاک چھاننے کے بعد اچانک نظر آنے والا وہ شاہکار ہے جسے پا کر طالب علم سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے میری محنت اور شوق کا ثمر عطا کیا۔ میں نے خود ایم اے اور ایم فل کے امتحانات میں اس کتاب سے خوب استفادہ کیا، پھر اپنی سروس کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی کتاب سے پڑھایا۔ یہ کتاب ایف اے، بی اے، بی ایس، ایم اے، ایم فل، سی ایس ایس، پی سی ایس، پی پی ایس سی اور ہر قسم کے مقابلہ جات کے امتحانات کی تیاری کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ کتاب صرف طلبہ اور اساتذہ کے لیے ہی نہیں، اردو ادب کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ میں تو خود اردو ادب کی طالبہ رہی ہوں اور بخوبی جانتی ہوں کہ اساتذہ کی لکھی ہوئی ایسی کتب طالب علم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور طلبہ ایسے اساتذہ کو کتنی دعائیں دیتے ہیں جو مختلف لائبریریوں اور کتابوں میں بکھرا مواد ایک جگہ چھانٹ کر اور سمیٹ کر محفوظ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس کتاب کے پیش لفظ میں خود نوری صاحب نے لکھا ہے، بے شمار ادبی اصطلاحوں میں سے چند اصطلاحیں اس لیے منتخب کی گئی ہیں کہ قارئین ادب خصوصاً طالبہ کے لیے یہ کتاب کسی طرح کا اضافی بوجھ بننے کی بجائے مفید ثابت ہو۔ نوری صاحب کے لکھے ہوئے پیش لفظ کے بعد ڈاکٹر عبید اللہ خان کا لکھا ہوا ابتدائیہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ بھی نوری صاحب کی اس کاوش کی داد دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی یہ کوشش نہ صرف قابل داد ہے بلکہ ہم اردو دانوں، اساتذہ اور خصوصاً طلبہ کو ان کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی یہ محنت اور علم معانی و بیان سے دلچسپی ہم سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ نوری صاحب نے 34 منتخب ادبی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اور ان پر اپنی ذاتی رائے بھی پیش کی ہے، اور مشکل سے مشکل اصطلاح کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اصطلاح نہ صرف اچھی طرح سمجھ آتی ہے بلکہ اس اصطلاح کی ذیل میں دیے گئے شعر اور نثری جملے یاد ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود ابھی تک فصاحت کے حوالے سے دی جانے والی مثالیں یاد ہیں۔ میر انیس کا ایک شعر انہوں نے پیش کیا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اب انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ لفظ اوس خود فصیح ہے، لیکن اس شعر میں اگر اوس کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ شبنم لفظ لگا دیا جائے، جیسے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تو اوس کی بجائے اگر شبنم لگا دیا جائے، کھا کھا کے شبنم اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تو شعر فصاحت کے درجے سے گر جائے گا۔ اب دوسری مثال جو انہوں نے پیش کی، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اب شبنم کے
کے بجائے اوس لاؤ تو فصاحت بالکل جدا ہو جائے گی۔ اس مصرے میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اوس جو اس شعر میں فصیح لفظ تھا، اسی فصیح کو اگر اس مصرے میں لگایا جائے تو یہ فصاحت کے درجے سے گر جائے گا۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، اوس نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اوس جو اس شعر میں فصیح تھا، یہاں وہ فصاحت کے درجے سے گر گیا ہے۔ اسی طرح مجھے نرگسیت کے حوالے سے نارسز کا قصہ، پھولوں کی دیوی کا قصہ اور نرگس کے پھول کا اگنا، پھر نفسیات کے حوالے سے خود پسندی اور حب ذات کی تعریف، اور اس کے حوالے سے غالب کا خاص طور پر شعر مجھے یاد ہے کہ نرگسیت کی ایک اچھی مثال ہے: سو پشت سے ہے پیشے آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے کی۔ کچھ ادبی اصطلاحات مجھے بھی بہت مشکل لگتی تھی، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ میرے لیے آسان ہو گئی۔ طبیعت ظفر چشتی صاحب نے اختتامیہ میں لکھا ہے: نوری صاحب نے اپنے دل نشین اسلوب بیان کی بدولت اس کو دلچسپ اور خوشگوار بنا دیا ہے، گویا علمیت میں لذت کو سمو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ تالیف نہیں بلکہ تخلیق معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے نوری صاحب کی اس کتاب سے متعلق بہت زبردست بات لکھی ہے کہ بعض معروف اصطلاحیں جس طرح قاری کو مشکل میں ڈالتی ہیں، اسے اس صورتحال سے ایسی کتاب ہی نکال سکتی ہے۔ لب لباب یہ کہ نوری صاحب کی کتاب منتخب ادبی اصطلاحیں ایک مفید علمی خزانہ ہے جو ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اردو ادب کے طالب علموں کو اس تحقیقی کتاب سے استفادہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک اس تحقیقی کاوش پر استاد محترم خراج تحسین کے لائق ہیں۔ آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ نوری صاحب نے مجھے یہ کتاب آج سے 20-22 سال پہلے دی تھی۔ سال اور تاریخ مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں ہے، مگر اتنا یاد ہے وہ دن 13 رجب کا تھا اور نوری صاحب نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اپنے قلم سے اس پر 4 مصرے لکھ کر دیے تھے۔ ایسے با کمال الفاظ قرآن و حدیث کے مطالعے کے ساتھ ساتھ حضرت علی سے مودت کا ثبوت ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مومن حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو امر رکھے اور ان کی نثروں میں خیر منتقل کر دے، آمین۔